Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، صحابہ کی جماعت بھی تھی. تو ایک شخص آیا، جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جو بندہ تھا، انسان تھا، وہ دیہاتی تھا. کوئی ایک شہری ہوتا ہے، ایک دیہاتی ہوتا ہے، دونوں میں فرق تو بہت ہے. دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں بیچارے سادہ ہوتے ہیں، سیدھی بات کرتے ہیں، لمبی چوڑی بات کو پھیلاتے نہیں، مطلب کی بات کرنے تو اس کو پیش کر دیتے ہیں، سیدھا جواب دیتے ہیں. ہمارے یہاں دیہات میں ایسی ہے. لیکن شہری لوگ ذرا ماڈرن ہوتے ہیں، تھوڑا سا بہت طریقے سے اسی بات کو پیش کریں گے، اچھے دار بنائیں گے اس چیز کو. لیکن دیہاتی جو دیہاتی ہے. صحابہ کرام جو تھے وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا دیہاتی آئے اور کچھ وہ باتیں پوچھے تو ہمیں فائدہ ہو جائے اس سے. کیونکہ وہ ادب کی وجہ سے بات نہیں کر سکتے تھے، زیادہ بول نہیں سکتے تھے. تو اس قدر بادب تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابی اس طرح بیٹھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کہ گردن جھکی ہوتی تھی اور آنکھیں نیچے ہوتی تھی، چہرہ گویا کہ ایسے کہ ان کے سروں پہ اگر پرندے بھی بیٹھ جائیں تو پتہ نہ چلے، اتنا ادب تھا. لیکن دیہاتی جو تھے وہ بیچاروں کو اتنا ادب کا تو پتہ نہیں، دل میں تو ادب ہوتا ہی ہے، لیکن ان کو طریقہ نہیں بھی کس طرح ادب کریں کیا نہیں، تو بات کر لیتے تھے. تو صحابہ بڑے خوش ہوتے تھے جب کوئی دیہاتی آتا نا، کہتے لو بھی آ گیا، اب کوئی ماشاء اللہ سیدھا کام مل جائے گا، ہمارا کام بھی بنے گا. تو آیا، جس میں ایک بدوی تھا، مطلب دیہاتی تھا، سیدھی بات کی. علمنی خیر ہے یہ رسول اللہ، قصہ ختم. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خیر کی بات بتا دیں جو میرے بہتر ہو جائے. بہت کتنا چھوٹا سوال ہے، لیکن اس کا جواب بہت بڑا ہے. بہت بڑا ہے. خیر مانگی اس نے کہ اس نے مجھے خیر کی باتیں بتائیں، خیر آئے مجھے، میں خیر کا پیدا ہو. اور خیر تو سب چیز ہے، دنیا خیر سے گزر جائے، آخرت خیر سے ہو جائے، قبر خیر سے ہو جائے، حشر کا دن ہمارا خیر سے گزر جائے، اور اس رات سے خیر سے گزر جائے، آنے والے سارے معاملات ہمارا خیر سے گزر جائے. یہ ساری منازل جو طے ہوں گی وہ خیر سے ہوتی ہے. اگر خیر ہے تو اس دن میں بھی آپ کی ساری برکتیں ہوں گی. اٹھا کریں تو اللہ سے پہلے، سب سے پہلے عافیت اور خیر مانگنی چاہیے بندے کو. سب سے پہلے بیٹھ اٹھیں تو اللہ سے پہلی چیز مانگیں، اللہ آج کا یہ دن خیریت کے ساتھ گزار دے، ہماری بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے. ایک دم نہ اٹھیں بستر سے. ویسے دعائیں ہیں پڑھنے کی جو مانگتے ہیں، تو ان کا بھی مطلب ایسے ہی ہے. لیکن جن کو نہ یاد ہو تو اللہ تو ہر زبان سمجھتا ہے، عجلت نہ کریں، بلکہ جو دن شروع ہونے والا ہے ہم نہیں جانتے ہمارا دن کیسے گزرے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، کیا پتہ انسان. تو
سارا اپنا دن کا وقت اللہ کے سپرد کر کے آ جائیں، اٹھ جائیں خیر مانگ. تو انہوں نے خیر مانگی. اب خیر دیکھیں اللہ کے نبی کس انداز سے خیر تقسیم کر رہے ہیں اس کو، اور صحابہ سن رہے ہیں بالکل خاموشی کے ساتھ. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے دیکھا اس کی طرف، کوئی برا نہیں مانا، یہ کوئی پروٹوکول نہیں، تمیزی ہے. اللہ نے برا نہیں مانا، اللہ نے تو ایسا سخت حکم دیا تھا بے ادبی کا نبی پر، یہ آواز بھی تم نے اونچی بلند کی تو تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. تو اس کو کچھ نہیں کہا. اللہ کے نبی نے ایسی خیر دی کہ ساری کائنات کی خیر بن گئی ماشاءاللہ. آج ہمارا کام بن جائے گا. تو خیر مانگے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بول سبحان اللہ. اس نے سبحان اللہ گن رہا، انگلی بھی گن رہا جاتی تھا نا، سبحان اللہ. الحمدللہ الحمدللہ دو ہو گئے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسے مٹھی بند کر لی جاتی. سبحان اللہ. بہت بڑا خزانہ اس کو مل گیا، واقعی بہت بڑا خزانہ تھا. ایسی بند کی مٹھی بند کر کے کچھ سوال دوسرا اس نے بھی نہیں کیا. کسی صحابی کو نہیں دیکھا، بڑے بڑے صحابی بیٹھے تھے، مٹھی بند کر کے چل پڑا. بڑا خوشی کے ساتھ جا رہا ہے. لیکن دیہاتی ہوتے ہیں نا، ایسی ہوتی ہے بات، وہ یار بات کلیئر نہیں ہے، میں ایسا بھولنا جاؤں، کچھ بھول گیا، پھر واپس آ گیا. صفحہ دیکھنا یا رسول اللہ میں سبحان اللہ کہوں گا یہ تو اللہ کے لیے نہیں، سیدھی بات. الحمدللہ کہوں گا یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. لا الہ الا اللہ کہوں گا یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. اللہ اکبر کہوں گا یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. تو مالی تو میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا کرتا سبحان اللہ. جس وقت تو سبحان اللہ کہے گا نا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا صدقتا، یہ سچا ہے، تو سچا ہے، سچ کہا تم نے. جیسا کھلتا الحمدللہ، اللہ فوراً جواب دیں گے تو سچا ہے. کتنی بڑا تحفہ دے رہے، سچا ہے. اللہ تعالیٰ نبی ہے، اللہ سبحانہ فرمانے سچا ہے. جیسا کھلتا لا الہ الا اللہ، پھر تو یہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ پھر تجھے کہیں گے یہ سچا ہے. پھر تو اللہ اکبر کہے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو سچا ہے. پھر اس کے بعد تو کہے اللہ مغفر لی، کہ اللہ مجھے بخشے. اللہ کہتا فعلت، میں نے بخش دیا. ہاں یہ نہیں بخش دیا، ہو گیا تو بخشا گیا، ادھر کھاؤ بخشا گیا. پھر تو کہنا اللہ ورحمنی، اللہ کہے گا میں رحم کر دیا تجھ پہ، رحم ہے تجھ. پھر کیا تو اللہ رزق نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے. اللہ کے سارے دروازے کھول دیے رزق تھے. اس نے پھر گنا، اس نے 4 تو پہلے 3 جی، دوسری مٹھی بند کی ماشاءاللہ. ایسے کر کے آرام سے چادر اوپر ڈالی، بس آستہ وہ نکل گیا. صحابہ دیکھ رہے ہیں اس کو. وہ تو چلا گیا لیکن ایسا خزانہ خود بھی لے گیا اور امت کے لیے چھوڑ گیا. کتنے عظیم کلمات بتائیں اس نے. پہلی چیز تو دیکھیں آپ کہ اللہ پاک سے جب خیر مانگی، اس نے نبی پاک سے جب اس نے خیر کے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے انتخاب کس چیز کا کیا؟ ذکر اللہ. وہ ساری خیر ذکر میں تھی. اللہ کے نبی ذکر سکھایا اس کو. یہ ذکر سکھانا ہوتا ہے اس طرح. ہم کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں جی ہمیں ذکر سکھاؤ تو وہ ذکر سکھاتا ہے اسی طریقے سے. تو وہ تو اپنے انداز سے آیا تھا، اس نے تھوڑے کہنا ذکر سکھاؤ، خیر مانگی. پتہ چلا جو عمل اللہ کے نبی بتا رہے ہیں وہ خیر کا عمل ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے. اور دوسری چیز دیکھیں
کنیکشن کیا ہے اللہ کے ذکر کا؟ آپ دیکھیں کہ جس وقت اس نے سبحان اللہ کہا تو جواب میں دیر نہیں لگی، اسی وقت فوراً جواب اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ ایک واحد ایسا عمل ہے کہ ایک دم جب بندہ ذکر کرتا ہے تو کنیکشن فوراً اللہ سے مل جاتا ہے۔ فَاسْكُرُ يَسْكُرُ، یعنی اتنی ڈائریکٹ ڈائل ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ بے انتہا جلدی اللہ کی تک پہنچتی بھی ہے اور جواب بھی اسی وقت آتا ہے، اسی وقت جواب آتا ہے جس بندہ ذکر میں بیٹھتا ہے اور ذکر کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اتنا زبردست عمل ہے یہ اللہ کو یاد کرنا میرے بھائیوں، کہ فوراً اللہ کا جہان اس کے بندے کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو بندہ تو جب اللہ کی طرف چاہتا ہے، حقیقت میں ذکر کر رہا تھا تو کہتا تو کچھ نہیں، لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے اس کا۔ آپ پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، بیماری ہیں، کوئی حالات خراب ہیں، تو حکم آتے ہیں حدیث میں ذکر کرو اللہ کا۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو اللہ متوجہ ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے اس میں کیا بیماری ہے، کیا اس کو چاہیے، کیا اس کی ضرورت ہے، کیا پریشانی ہے، کیا کچھ نہیں ہے۔ ابھی ذکر سے فارغ ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ ذکر میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرنا فرماتا ہے۔ جیسے اس نے آپ کے سامنے مثال ہے، کتنی زبردست چیز تھی، سیکنڈ نہیں لگا، ادھر سوال کیا ادھر جواب آیا۔ اس نے کہا جی مجھے تو معاف کر دو، معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، بتائیں جب انسان اللہ کے ذکر میں بیٹھتا ہے تو یہی حدیث کہتی ہے، ذکر میں بیٹھا ہلکا لگا، ابھی جیسے ہم بیٹھے ہیں ذکر ہلکے میں، حدیث کے لفظ آپ پڑھتے ہیں فضائل اعمال، بندے آئے بیٹھے، بیٹھنے کے بعد ذکر شروع ہو گیا، جیسے ذکر شروع ہوا وہ معاملہ ڈیفرنٹ ہو گئے سارے۔ اب کیا ہے کہ جیسے ذکر شروع ہوتا ہے الحمدللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوری رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جاتے ہیں ان بندوں پر، اور جیسے ہی وہ بندے اٹھتے ہیں تو آسمان سے اعلان کیا جاتا ہے فوراً اسی وقت کہ جتنے بھی انسان اس میں شامل تھے ذکر کے اندر، اللہ تعالیٰ نے سب کو بخش دیا۔ کتنی جلدی کنیکشن انسان کو مل جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں کہ اس حدیث میں کتنا بڑا انعام دے دیا اللہ پاک نے ان کلمات کی شکل کے اندر، کتنا بڑا خزانہ مل گیا کہ جو آج تک ہم تک بھی پہنچ گئی یہ بات ایک دیہاتی کی وجہ سے۔ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ، کیسے کلمات ہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دیہاتی کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا حدیث میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمام کلمات جتنے بھی ہیں سب میں زیادہ محبوب مجھے یہ کلمے ہیں، سب سے زیادہ محبوب یہ کلمے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو جب اللہ کو اتنے پسند ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمے کتنے پسند ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو اتنا پسند ہے تو یہ کلمے مجھے تمام دنیا معافیت سے زیادہ پسند ہے، یہ کلمے اتنے زبردست کلمے ہیں اس میں۔ آپ دیکھیں تو پھر امت کو اس سے، امت کے لیے کیا ہے؟ سبحان اللہ، کہ جب امت پڑھے گی ان کلموں کو، امت ان کلموں کا ورد کرے گی تو فرمایا جس کو انسان اس کلموں کو پڑھتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے پتھر سے درخت سے پتے جھڑتے ہوں۔ کتنا ہمارے لیے اللہ پاک نے کرم فرمایا، جنہیں گناہ کرتے بھی ہمارے بے شمار ہو جاتے ہیں دن میں، لیکن علاج بھی کیسے اچھے بتائیں کہ ذکر صبح شام کریں اللہ صاف کر دیتا ہے۔ کتنا اچھا علاج رکھا ہے۔ ہم بچ نہیں سکتے گناہوں سے، کوشش کرتے ہیں بچنے سے، پھر انسان پھر ہو جاتا ہے۔ تو علاج کتنا اچھا ہے، بہترین علاج ہے۔ آپ صبح ذکر کر لیں، شام کو اللہ کا ذکر کریں، صبح تک جو گناہ ہوں گے شام تک ہمارے پاس، شام کو دھل جائیں گے، رات کو جتنے گناہ ہوں گے صبح دھل جائیں گے، اور موت اسی کے درمیان انسان کی آتی ہے، انسان بخشش کے ساتھ چلا جائے گا۔ تو یہ اللہ کا ذکر ہے بھائی، یہ پتے کی طرح سوکھی پتوں کے انسان کے جسم سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے ان کلمات کی وجہ سے۔ اور یہ کلمات اتنے عظیم ہے، اللہ کو جو محبوب کلمات ہیں
کہ قرآن کے بعد یہ سب سے اعلیٰ کلمات ہیں پڑھنے کے لیے. اس کلمات کا جو ہے امت کے لیے فرمایا کہ یہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ڈھال ہے. ڈھال سمجھتے ہیں جس سے انسان شیلڈ کہتے ہیں نا, بندہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو کس چیز سے ڈھال ہے کہ دوزخ اور جہنم کی آگ کے لیے ڈھال ہوں گے. یہ کلمات جو انسان پڑھتا ہے, ذکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب چاہے آخرت میں چاروں طرف سے یہ کلمے لپیٹ لیں گے اس کو اور جہنم کی آگ سے اس کو بچائیں گے. بس تیسری چیز ایک بہت ضروری چیز جو ہے اس حدیث سے عکس کی ہے بزرگان دین نے, وہ سننے والی ہے. دیہاتی آیا, اللہ کے نبی سے ایک سوال کیا, عرض کی, آپ نے جواب دیا. ریئیکشن کیا ہوا کہ وہ صحابی جو بیٹھے تھے وہ بھی سارے, اور جو دیہاتی تھا وہ بھی, ایک دم اس نے سینے سے لگا دیا ان کلمات کو, کوئی دیر نہیں کی عمل کرنے کے لیے, اور اس پہ عمل شروع کر دیا. یہ ہمیں دوستوں دین کیا مطلب, آج ہم کتنی تقریریں کر لیں, کتنی حدیث سنا لیں, ہم رمضان میں کتنے علماء کرام آئے ہوں گے, تقریریں کی ہوں گی, بتائی ہوں گا, واعظ کیے ہوں گے. ہم اس لیے آتے ہیں بس چلو وقت گزرے گا, بار پوچھ تو پتہ نہیں کیا سنا تھا ہم نے. یہ حدیث ہے, ایک حدیث سن کے بعد آدمی اور اس طریقے سے سننا جو صحابہ نے طریقہ ہمیں بتایا, تو کیا وہ انسان کی زندگی تبدیل نہیں ہوگی؟ کیا تبدیل نہیں ہوگی زندگی میں؟ یا ہم سنتے ہی رہیں اور کچھ کرنا نہیں ہے ہم نے. کتنی زیادہ اللہ کی ناراضگی انسان کی. اللہ انعام دے رہا ہے, کچھ سنانے کی توفیق دے رہا ہے, کسی بڑے عالم کو بھیجا ہے, کسی بڑے علماء کو بھیجا ہے, کسی بزرگ کو بھیجا ہے, اور پھر اس کو متوجہ کیا ان کی طرف. یہ سب اللہ ہی کرتے ہیں نا کام. دیکھیں میں 2 سال نہیں آیا ذکر پہ, صبح ہر ہفتے آتا تھا ذکر پہ, کیوں؟ اللہ کی مرضی, نہیں آ سکی, بیماری آ گئی, پریشانی, کچھ رکاوٹیں آتی, کچھ نیت بھی ہوتی ہے لوگوں کی کہ یہاں ذکر ہو یا نہ ہو, محبت بھی ہوتی ہے. اللہ خبیر و بصیر ہے. جتنا زیادہ کسی نیک کام کو آپ ریسپشن دیں گے, اسی زیادہ اللہ کی رحمت چلتی ہے. اللہ تو کہتا ہے میں تو تیری چاہتا ہوں, پہلے میں چاہوں تو جو چاہے کر دوں. اللہ کہتا ہے مجھے تو, لیکن یہ سنت الہی یہ ہے, اگر تم نے مجھ سے فضل مانگنا ہے, رحمت مانگنی ہے, میرا کرم مانگنا ہے, تو شرط ایک ہے, فجاہدوا, پہلے تو ہل, تو خواہش کر. اور یہ نہیں کھانا کہ تو زبان سے کہے, کہتا نہیں, میں تو تیرے دل کے اندر کی ہر چیز کو جانتا ہوں. تیری تیسری خواہش پیدا ہوگی نا کہ یار ذکر ہو جائے تو اچھا تھا, انتظام میں فوراً کر دوں گا اس کو. محبت کا اظہار تو کر تو. سبحان اللہ. جب کبھی سے چیز دیکھیں نا کوئی چیز بند ہو رہی ہے تو فوراً اپنے آپ کو گلٹی فیل کیا کریں, چیزوں کو بلیم نہ کیا کریں کہ یہ ہو گیا تو شاید فلاں ہو گیا, یہ نہیں, نہ. اس کے علاج بتایا اللہ کے نبی نے کہ جب آپ دیکھیں کوئی خیر کی چیز ختم ہو رہی ہے, اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں, تو سب سے پہلے سمجھیں کہ ہمارا قصور ہے, ہمارے گناہ ہے, اور استغفار پڑھنا شروع کر دیں. فوراً استغفار کی کثرت کریں. یہ ہم مجھ سے تراوی پڑھ رہے ہیں, آپ پڑھتے پڑھتے تراوی میں رکاوٹ آ گئی آپ کسی چیز سے, تو کم رکاوٹ ہے, میں بتایا. پھر آئے گا کبھی رمضان, کتنے لوگ تو پچھلے رمضان میں تھے, آپ کے پاس نہیں ہے, سب چلے گئے. آپ رمضان میں بیٹھے ہیں, وہ قبروں میں بیٹھے ہیں بیچارے. آپ نماز سمیٹ لیں, وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ دعا کر دیں میرے واسطے. آپ کرنے والے ہیں, وہ محتاج بن گئے, کہ وہ بھی آپ کی طرح تھے الحمدللہ. یوں کر کے ہاتھ اٹھا, 2 مانگیں, قرآن پڑھیں, تلاوت کریں, ذکر کریں, تسبیح کریں, سب اجازت چیز. آج ہمیں کھلی اجازت دی گئی ہے. آج قبر میں منتظر ہیں کہ کوئی ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ کے مجھے بخش دے میرا بیٹا. جی وہ محتاج ہیں قبروں کے اندر, اور ہم بھول جاتے ہیں. ہم اس پہ مست پھرتے ہیں, ہمیں نہیں یاد کہ کل وہ میرے ساتھ میں بیٹھا تھا, آج وہ غائب ہو گیا. کل وہ میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا, آج وہ چلا گیا. تو کل ہم نے نہیں جانا, تو وہ محتاج ہو گیا, اور ہمیں ڈھیل ہے.
بیمار ہیں، اب چرپائی پہ ہیں، ہل نہیں سکتے، پھر بھی آپ کما سکتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں آپ. اس سبحان اللہ پہ ایک واقعہ مجھے اور یاد آ رہا ہے، میں آپ کو سنا. حضرت عمر کا زمانہ تھا، آپ کو پتہ ہے کتنے سخت تھے حضرت عمر. سخت سے مراد یہ نہیں تھے کہ وہ ایک قسم کے سخت، نہیں، دین کے معاملے میں سخت تھے. ان جیسا نرم ہی کوئی نہیں تھا. اللہ کے نبی کا کوئی صحابی سخت نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے نبی سخت نہیں تھے. اس ایک مزاج تھا کہ اس میں اتنی چیز تھی، اتنی حیا اور غیرت تھی کہ کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے، حرام حلال کو وہ بول پڑتے تھے. تو آپ کا زمانہ تھا، ایک آدمی نے غلطی کی، حد جاری ہو گئی، 10 کوڑی کی آپ نے سزا دے دی. کتنے کوڑی کی سزا دی؟ 10 کوڑی کی سزا. پیش ہو گیا. وہاں یہ تھوڑی تو سفارش ہو رہی ہے، وکیل آ رہے ہیں اور یہ لاؤ، ہو گیا تو ہو گیا، قصہ ختم. فیصلہ ہو گیا. کیوں؟ جو اس کا فیصلہ ہو تائید ہو رہی ہے الحمدللہ چیز. لیکن 10 کوڑے جلاد بھی آ گئے، کوڑے مارنے والا اس کو بھی کھڑا کر دیا، اور بھی ساتھ بیٹھتے ہیں. کوڑا لگا اس کو ایک، تو سننے والی بات ہے. تھا تو زمانہ نبی کا نا صلی اللہ علیہ وسلم. پڑا کوڑا اس کو، تو اس نے کیا کہا؟ ہم مر گئے، لٹ گئے، اوے بچاؤ، توبہ میری، ہائے. یہی ہوتا ہے نا، پڑتا ہے انسان کو، یا نہیں؟ چیختا ہے، پکارتا، بچاؤ، مر گیا جی، بس اب نہیں کروں گا، فلاں نہیں کروں گا. تو اس کو کوڑا پڑا، تو اس نے کیا کہا؟ سبحان اللہ. تو اب حضرت عمر بھی خاموش، صحابہ دیکھ رہے ہیں. تو جب وہ دوسرا کوڑا مارنے لگا تب بس کر. حضرت عمر نے کہا اس کی سزا ختم ہو گئی، ساری معاف ہو گئی. ایک صحابی ساتھ تو ہنسنے لگا، مسکرائے. کہ تو کیوں ہنستا ہے؟ کہ جی ہنس میں رہا ہوں کہ ایک سبحان اللہ کہنے پہ عمر نے 10 کوڑے معاف کر دیے، تو جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے، ہم سبحان اللہ لے کے جائیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ آپ نے تو ہماری آسانی فرما دی. اب یہی ہے نا معاملہ. ایک ہم آپ کو بتائے، اور اتنی اونچی چیز ہے اللہ کا ذکر، میں نے آپ کو بتایا. اب سننے والے نہ بنے، کرنے والے بنے سبحان اللہ. تاکہ پھر اس میں اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ کی رحمت آئے، برکتیں آئے. ہر سوموار کو آتے ہیں نا ذکر پہ، انشاءاللہ نیت کی ہے، نیت تو میں کرتا ہوں کہ اللہ آسانی فرمایا، پھر ہمارے ذکر کی مجلس لگے. ہماری چیز تو نہیں ہے ذکر کی مجلس، میں نے آپ کو بتایا. ایک حدیث سنائی ہے ابھی تو، ایک سبحان اللہ اس نے کہا، وہ ذکر ہے نا اللہ کا. ایک صحابی نے اتنی قدر کی سبحان اللہ کی کہ سارا اس کا ختم کرو، کہتے اس کا سزا ہی ختم ہو گئی. حضرت عمر نے کہا معاملہ ختم، میری ضرورت نہیں ہوتی کہ میں اس کے بارے کوڑ لگاؤں. اس نام ہی اللہ کا لے دیا، اور اتنا بڑا نام لے دیا کہ آدمی سبحان اللہ جب کہتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، جنت پہ درخت لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ اللہ کا ذکر ہے میرے بھائی. جتنا انسان یاد رکھے، جتنا انسان ذکر سے غافل ہوگا، ہمیں شوق بہت ہے ذکر سکھا دیں، ذکر سکھا دیں، ذکر کر دیں، کرتے نہیں ہیں. جتنا انسان ذکر سے غافل ہوگا، اتنا انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے. نماز پڑھتا ہے کثر کے ساتھ، قرآن پڑھے گا کثر کے ساتھ، کام کر رہا ہوگا کثر کے ساتھ. غفلت ہے ساری. 2 قسم کے کام ہوتے ہیں، غفلت سے ہوتا ہے اور ایک ہوش اور جوش سے ہوتا ہے. دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک آپ نماز آ رہے ہیں ہوش اور جوش اور محبت کے ساتھ، زمین آسمان کا فرق ہے. اس نماز کو تو ماشاءاللہ فرشتے آ کے چنتے ہیں، چومتے ہیں، اپنے ہاتھوں اٹھاتے ہیں، تحفے کے طور پہ لے کے جاتے ہیں، اس کے لیے آخرت کا سامان جمع کر دیتے ہیں اس کو. اور غفلت کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے نماز پڑھ لی اس نے، اس کی کہاں قدر ہے. ایک دعا مانگتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ایک دعا دل کے ساتھ صرف ایک ہی فکر کہتے ہیں، اللہ مجھے عافیت دے دے. دل سے نکلی آواز آسمان کو پھاڑ دیتی ہے. یہ ہے غفلت کا مطلب، کہ جتنا انسان یاد رکھیں ذکر سے غافل ہوگا. یا الذین آمنوا ذکرا کثیرا. اللہ کو ہمارے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چپے چپے میں کیا ایک ایک انچ کی جگہ پر فرشتے بیٹھے تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں. ہماری سے اچھی زبان ہے، صاف ستھرے ہیں، بے عیب ہیں، مطلب ہے کوئی گناہ نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، اس کا اللہ کا ذکر کریں. اس ہم یوں کہا
ہمارے فائدے کے لیے کیا کہ سب سے زیادہ فائدہ مند چیز تمہیں جو ہوگی وہ میرا ذکر ہوگا. سب سے زیادہ جو تمہیں فائدہ پہنچائے گی دنیا میں آخرت میں ہر جگہ وہ کیا ہوگی؟ اللہ کا ذکر ہوگا. اتنا قیمتی ہوگا لا یشکا جلیسہم کہ اگر تم ایسے انسان کے پاس بیٹھ بھی گئے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے تب بھی تم محروم نہیں ہوگے. بیٹھے سے تم بخشے جاؤ. سب سے زیادہ جو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو کس سے کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر سے. تو دعائیں مانگو کہ اللہ تعالیٰ ذکر کی مجلس سے دے, ذکر والے بندے دکھائی دے, 5 منٹ بٹھائی دے ان کے ساتھ. تو اس کے معاملے میں تم نے بڑی بڑی بشارتیں دی ہوئی ہیں. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, بخشے جاؤ گے, فلاحیں پا جاؤ گے. کتنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتائی ہیں باتیں. تو بات وہی ہے سابق کہ اس حدیث سے نکلتا ہے کہ اس حدیث سننے کے بعد جو سب سے بڑی ایک دعا نکلتی ہے اور اللہ قل فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جیسے اس دیہاتی کی سمجھ تھی ہمیں بھی وہ سمجھ نصیب فرما دے. مٹھیاں بند کر کے لے گیا. سبحان اللہ. اس کا یہ خزانہ ہے میری آخرت کے جمع کر رہا. کاش ہمیں بھی ایسا ذوق دے کہ جب کوئی اچھا اللہ والا ہے, کوئی دیندار ہے, کوئی عالم ہے اور کوئی ہمیں نصیحت کرے تو ہم اپنے سینے جما لیں اس چیز کو کہ آج کے بعد یاد میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. ہو سکتا ہے کل زندگی ہمیں موقع نہ ملے اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق بھی نہ ہو, لیکن آپ کی آخرت میں لکھا جائے گا یہ کام کرنا چاہتا تھا, اس کا سالہ انعام دے دو. اگر باقی زندگی ہوتی اس کا ثواب اس کو عطا فرما دو. نیت کرتے ہیں ذکر کی, کیا کریں گے تو سیکھیں. میں نے کہا ذکر سیکھنا ہے نا, صحابی نہیں آیا سیکھنا. کوئی چیز بھی بغیر سیکھنے سے نہیں ملتی. قرآن آپ پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں, کیا کریں گے؟ سیکھیں. سیکھنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ اللہ نے امام پیدا کیے ہیں, مولوی صاحب پیدا کیے ہیں, پیدا کیے ہیں اسلام والے عزیز کے. کیوں آئے بچے, کیوں لے کے آئے تم بھائی؟ کہا جی میں مٹھائی لینے آیا جناب. کہ جی مٹھائی تو یہاں نہیں بھائی, وہ گوشت ہوگا, گوشت دے دیں گے. جی گوشت بھی یہاں نہیں ہے تو کیا لینا ہے؟ میرے پاس تو قرآن ہے, قرآن دے سکتا ہوں. سبحان اللہ. تو جب جس کے پاس جا رہے ہیں آپ وہ چیز لینے جائیں. اللہ نے وہ ہستیاں خود ہی پیدا, ان کے ذوق ویسے بنا دیے. ایک مولوی جو ہوگا وہ کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتا, اس کو ذوق ہی نہیں ہے. ایک ڈاکٹر کبھی مولوی, اس کو ذوق ہی نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے کہا کہ تو یہ کام کر, اس کام کے لیے تجھے چنا ہے. لیکن بعض قرآن والوں کو چن لیا کہ یہ کام کر تو قرآن کی خدمت کر. اس کے دل سے یہ چیز نکالتے ہیں. سبحان اللہ. سمجھنے میں بات ہے. تو کیا چیز سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمجھتا فرمائے کہ جب کوئی مفید انسان آئے اور ہر آدمی سے آپ ڈفرینٹ فائدہ اٹھائیں گے. ہر آدمی ڈفرینٹ فائدہ اٹھائیں. جیسے میں آپ کو مثال دی ہے تو اس کے مطابق اس سے لیں. جیسے آج ذکر کی مجلس ہے, آپ نے کس سے فائدہ اٹھانا ہے؟ ذکر کا. چمٹنا ہے کہ حضرت آئے ہمیں کوئی ذکر بتائیں. حضرت آئے آپ تو اتنے عرصے سے کر رہے ہیں, 40-50 سال ہو گئے, بڑے بڑے بزرگوں سے ملے ہوں گے. آپ یہ سوچیں گے نا بھی آئے تو پتہ نہیں کس سے آپ نے زیارتیں ہوں گی, کہاں کے ملے ہوں گے, کیسے شیخ سے ملے ہوں گے. تو آپ کے ساتھ تو بیٹھنے بڑی نعمت ہے. آج آپ ہماری مسجد میں آ گئے تو ہمیں کچھ ذکر ہی بتا دیں, ہم اس کو کیونکہ کر لیں. تو ذکر کرنے سے تو آپ نے بتایا بہت فائدے ہوتے ہیں. ہمیں تو گئے نہیں کی, تو اللہ نے خود ٹیچر ہمارے پاس بھیج دیا, ہمیں ذکر سکھاتے ہیں. نہیں, ہم صحابی والا ذوق ہی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہی بتا دیتا ہوں. کیا وجہ ہے, کیا فرق ہے؟ ان سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں ہم. انہوں نے زندگی کو چوزا کھایا ہی نہیں ہوگا بیچاروں نے. انہوں نے تو کبھی اسٹیک کھائی ہی نہیں ہوگا. انہوں نے تو یہ جو ٹیک اوے کھا رہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. لذیذ کھانے آپ دیکھیں جو ہمارے دسترخوانوں پہ رکھتے ہیں ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا. بریانی کا پتہ ہوگا کہ ابو بکر صدیق نے کبھی بریانی کھائی ہوگی؟ ہے بلال کو بریانی ملتی تھی یا کوڑے پڑتے تھے یا آگ پہ جلتا تھا یا ریت پہ جلتا تھا؟ سبحان اللہ. ہمیں بریانی ملتے ہیں, ہم غافل ہیں ذکر سے. سبحان اللہ. اور اس کو کوڑے پڑتے تھے, آگ پہ جلتا تھا, وہ کہتا تھا اللہ, اس کو اللہ یاد ہوتا تھا. کیا فرق ہے؟ ان کو اللہ کے نبی ایک نصیحت بتا رہے ہیں, وہ خوش ہو رہے ہیں, صحابہ جشن کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے تو پوچھو, ہم عمل کریں. اگر آج ان کا ذوق عمل کرنا ہوتا, اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں یہ حدیث ہم تک نہ پہنچ سکتی.
یہ ان کا ذوق اور شوق تھا کہ الحمدللہ ان کو پسند کیا، پھر ان کو پسند کیا، پھر ان کو پسند کیا. اللہ نے اس پسند کو پھیلایا. اللہ کہتا ہے خود کہ جب تم کس نیک چیز کو پسند کرتے ہو اس کو پھیلاتا ہوں میں. آپ ذکر کو پسند کریں ذکر پھیلائے گا. آپ یہاں ذکر ہو دوسری مدد کہے گی ہم نے بھی کرنا ہے، تیسری مدد کہے گی ہم نے بھی کرنا ہے. ہم نے دیکھا ایسے الحمدللہ. شوق تو ہے نا ہم سب میں ماشاءاللہ، نیک انسان ہے، ایسا تو نہیں نا. جب شوق پیدا ہوتا ہے تو شوق پیدا ہو جاتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے تو اللہ پیدا کما دیتا چیز سے. تو کتنی بڑی مجلس ہے کہ ہر منڈے مجلس ہو تو یہاں بیٹھنے والے لوگ سارے بخشے جائیں، محلے والوں پہ رحمتیں آ جائیں، بیماری دور ہو جائیں، اللہ کے فضل ہو جائیں. جس نے مرنا ہو اس کی جنت بن جائے. اور اس کی رحمتوں کو میں کیا کچھ بتاؤں. یہی کلمات دیکھیں کہاں تک بات جاتی ہے. قدر کرنے والے لوگ تھے. یہی کلمات اللہ کے نبی فرمایا چاچا جان تشریف لائیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا تھے ان کے. میرا دل کرتا ہے آج میں آپ کو کوئی تحفہ دوں، کوئی ایسی بات بتاؤں، ایسا انعام دوں، ایسی چیز دوں، کوئی ایسا آپ کو دوں. میرا دل کرتا ہے کہ ایسا دوں کہ اگلے پچھلے چھپے ظاہر سب کچھ مٹ جائیں آپ کے، اسی وقت آپ کی بخشش ہو جائے. میرا دل کرتا ہے میں کہوں. عباس نے کہا دو بھتیجے وہ کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ نے نماز کے اندر آگے پڑھ لیا کریں بس. آج کہتے ہیں صلاۃ تسبیح کہاں سے آئی کلمہ. تو میرے بھائی وجہ کیا ہے؟ ہمارے میں فرق کیا ہے کہ ان میں ذوق اور سمجھ تو تھی کہ جیسی کوئی بات ہوتی تھی اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہو وہ خود سنتے تھے. آج حدیثوں سنتے ہیں، علماء کرام سے سنتے ہیں، نیک لوگوں سے سنتے ہیں باتیں. تعلیم ہوتی ہے، کتابیں پڑھی ہیں، قرآن بھرا پڑھا ہے، تفسیر ہو رہی ہے، لیکن کرنا اتنے جتنا ہمارے پسند کی چیز ہے. اس سے زیادہ بڑھنا ہی نہیں ہے ہم نے. کیوں کرے؟ وجہ اس کی بتائے حدیث ہے. جب آپ کے اندر یہ صلاحیت ختم ہو جائے کہ ایک آدمی حدیث سنا رہا ہے، آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ کہتے ہیں بس دھیان کہیں جا رہا ہے، بس یہاں آ گئے، اس کے بعد تھوڑی دیر حاضری ہوگی چل رہی ہے. جب یہ کیفیت ہو جائے، ایک تفسیر پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن میں میسیجز آ رہے ہیں انسان کے، انسان کی آنکھیں کھلنا شروع ہو جائیں کہ کیا غلطی پہ کیا سزا بتا رہا ہے اور کیا میری نیکی پہ کیا انعام بتا رہا ہے، اس کی کیفیتیں بدلنا شروع ہو جائیں کہ قرآن سن رہے ہیں، معمولی چیز نہیں ہے. لیکن ہم پتہ نہیں کیا پڑھا تھا، کیا سنا تھا، تفسیر زیادہ زیادہ تعریف ہوئی، واہ جی واہ کیا علم تھا، کیا نقطے بیان کیے جی، کیا بات تھی، کیا اسی تعریف کیے جا رہے. کس کی؟ جس نے پڑھا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. جو اس کو بلاؤ بڑی بہترین تقریر کرتا ہے جناب، وہ تو جی کیا بات ہے، ایسے نقطے بتاتا ہے جناب، اور فلاں کے خلاف بولتا ہے جی ان کو تو بالکل بند کر دیتا ہے ایسے جی. بھائی وہ یہ کرنے نہیں آیا کچھ کہ آپ تعریف کریں، وہ یہ کرنا جو میں نے بتایا اس میں سے چن لیں کوئی چیز. تو صحابہ کرام کا یہ دوسرا درجہ تھا، تو لینے آتے تھے اور پھر عمل کرتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی کہ جب یہ کیفیت ہو جائیں کہ ہم میں سننے کی صلاحیتیں ختم ہونا شروع ہو جائیں، ان چیزوں ہم دل پہ اثر ہی کرنا چھوڑ جائیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دل پہ غلاف چڑھ چکے ہوتے ہیں. کسی چیز کو آپ ڈھک دیں ختم، اس میں کیا چیز جائے گی پھر. تو دل ہمارا غلاف، یہ قرآن ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے، قسوت قلوب ہو جاتا ہے انسان کا دل. گناہ کرتے کرتے بڑھتے اس کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. جب قرآن ہو، حدیث ہو، نیک کام ہو، اس پہ اثر کرنا ختم ہو جاتا ہے. اسی فرمایا گیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لازم ہے انسان پہ، اگر تو قرآن سے فائدہ لینا چاہتا ہے، احادیث سے فائدہ لینا چاہتا ہے، کسی اللہ والے سے فائدہ لینا چاہتا ہے، تو ایک کام کر، اپنے دل کو صاف اور شفاف رکھ. کل شیء سکرۃ القلب، بولا مجھے ذکر اللہ. اللہ نبی نے اعلان فرمایا ہے کہ جتنا صبح شام تو نہاتا ہے، اپنے جسم کے منہ کو صاف کرتا ہے، تو دل کی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے نرمی پیدا ہو، اللہ کی محبت پیدا ہو، ذکر کی کیفیات. ایک اللہ کا نام کے کم نام ہے، یہ اس کی کم برکتیں ہیں، اس کے کم اثرات ہیں. مجھے بتائیں
میرے حضرت کے پاس آتے تھے لوگ مرض کے لیے شفا کرانے کے لیے لکھ دیں، واللہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کیا لکھ کے دیتے تھے؟ اللہ، اللہ لکھ دیتے تھے اس پر، اور اس کہتے یہ صبح شام پی لینا، اور وہ شخص صحیح ہو جاتا تھا۔ کئی کینسر کے مریض صحیح ہوتے دیکھے میں نے، کئی بڑے بڑے مریض صحیح ہوتے دیکھے، اس اللہ کا پینے کے لیے لائن لگے ہوتے تھے، حضرت مجھے بھی تعویذ دے دے۔ وہ سمجھتے تھے کہ تعویذ پہ عقیدہ مت رکھو، اس نام پہ عقیدہ رکھو۔ فرق تیرے اور میرے میں یہی ہے کہ تو اس تعویذ پہ عقیدہ رکھ رہا ہے، پاگل۔ میں اس نام پہ عقیدہ رکھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں کچھ بھی لکھوں کلمے اس میں، لیکن واسطہ اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ نکال دو سبحان رہ جائے گا، اللہ نکال دو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جب اللہ ملتا ہے تو ہر چیز کی کیفیت بنتی ہے۔ سبحان اللہ، یہی بس میرے بھائی، دل پہ اللہ لکھ جائے تو وہ کتنی بڑی بات ہوگی۔ تو اللہ والے تو لکھ دیتے ہیں دل کے اوپر بھی، جس نے لکھوانا ہے مجھ سے لکھوا لیں، میں لکھ دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ۔ میرا تو کورس ہے، میں تو اسی پہ اسپیشلائز کیا ہے، کنسلٹنٹ ہوں میں اس کا، یہی کام کر لوں گا الحمدللہ، یہی میری ڈیوٹی ہے۔ لیکن کیا ہے، اثر ہی نہیں ہوتا۔ دیکھتے ہیں میری تعریف کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بس سلام دعا کر کے پھر پاس سے نکل جاتے ہیں۔ تمہاری مرضی، کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیوں کہ دل پہ غلاف چلا رہا ہے۔ نیت کر کے ہیں، استغفار پڑھ کے ہیں کہ یہ جو بزرگ آ رہا ہے اس کی غور سے باتیں سنوں گا، اور جو اس میں سے مجھے چاہیے ہوگا میں اسے ریکویسٹ کروں گا، حضرت مجھے یہ چیز دے دیں۔ کوئی حدیث والا ہے، اس سے آپ نے یہ حدیث مجھے سننی تھی، میں اس کو سمجھ لوں، آپ اسے حدیث سمجھ لیں۔ کوئی فقہ والا ہے، اس سے آپ کو مسئلہ پوچھ لیں نماز کا روزے کا، اور کوئی اللہ والا ہے تو اس سے اللہ سیکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ آج کی گفتگو اتنی اچھی ہو گئی ہے، تو اللہ پاک ہم سب کو سمجھ بنا دے اس چیز کی کہ جیسے اس دیہاتی کی سمجھ تھی۔ تو چلیں اب تھوڑا ذکر کر لیں اللہ کے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔